بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہری عارف حمید بھٹی۔ عالمی سطح پر رونما ہونے والی تبدیلیاں کے بعد پاکستان کی حکومت کا بوریا بستر گول ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ پوری دنیا میں اب یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے کہ پاکستان میں جسے جمہوریت کہتے ہیں، جو امریکہ میں بھی ہے، جو دیگر ممالک میں بھی ہے، امریکہ میں جو جمہوریت ہے، پاکستان میں عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، اور ڈالا بھی سرکاری وسائل سے گیا، سرکاری وسائل سے ڈاکہ ڈالا گیا، اور اس کو اب پوری دنیا میں اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ موجودہ حکومت جو چوری کے رن ڈاؤن سے آئی تھی، اسے اب گھر جانا ہوگا۔ اور یہ بات پاکستان کی عوام پچھلے پورے 3.25 سال سے سینکڑوں احتجاج میں اس کا اظہار کر چکی ہے، جس کے بدلے میں حکومت کی طرف سے نہتے لوگوں کے سینوں پر گولیاں ماری گئی۔ اس ظلم کا شکار بچے، بزرگ، نوجوان ہوئے۔ اس کی پادیش میں لوگ پاکستان میں بڑے پیمانے پر لاکھوں کی تعداد میں چل رہے ہیں۔ پچھلے 1 سال سے حکومت کی ناکام معاشی پالیسیوں کی وجہ سے 1 سال سے 1.30 کروڑ لوگ مزید خطے غربت سے نیچے چلے گئے، اور امیر پاکستان کی اشرافیہ، امیر لوگ، حکمران اور ان کے سہولت کار سرکاری افسر اربوں ڈالر بیرون ملک پہنچ چکے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، 26 نومبر اسلام آباد ڈی چوک کا واقعہ حکومت اور ان کے حمایت یافتوں کے لیے گلے کی ہڈی بن گیا، اگلا نہیں جا رہا۔ کبھی امکان ہے کہ اس سلسلے میں خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ امریکن پارلیمنٹ میں 22 جنوری کو یا 1-2 دن تک اس مسئلے کو اٹھایا جائے گا کہ نہتے لوگوں پر گولیاں مارنا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور پاکستان میں ملٹری کورٹ پہ ٹرائل کیوں کیا گیا جبکہ UNO کے میں ہے، اس میں صرف دہشت گرد جا سکتے تھے، سیاسی کارکنوں کو اس سے قبل کبھی بھی ملٹری کورٹ میں نہیں بھیجا گیا۔ یہاں تک کہ سابق آرمی چیف جنرل پرویز مشرف، جس نے ڈکٹیٹر تھا، اس کا جہاز اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے پاکستان میں اترنے نہیں دیا، انہیں گرفتار کرنے کے لیے دیا گیا، لیکن ان کا کیس بھی انسداد دہشت گردی عدالت میں چلا، اور ملٹری کورٹ میں سینکڑوں لوگوں کو 2.25 سال کس پاداش میں رکھا گیا۔ آج آئینی عدالت میں سپریم کورٹ کے بینچ نے اس پر اہم سوالات اٹھائے، جس پر حکومت مکمل طور پر ناک آؤٹ ہو گئی۔ دوسری طرف 2 دن میں ایک اسٹیبلشمنٹ کے قریبی وزیر اور ایک فارم 47 والے ریحانہ ڈار سے ہارنے والے عمر ڈار کی وجہ خواجہ آصف نے برطانوی پارلیمنٹ سے ملا۔ کہا جا رہا ہے کہ اب حکومت کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ جو بائیڈن، جو آپ کا سرپرست تھا، اس کی امریکہ میں حکومت ختم ہو چکی ہے، اور اب زیادہ ظلم و ستم نہیں چلنے دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں الجزیرہ نے تفصیلی رپورٹ بھی جاری کر دی ہے۔ ناظرین، اسی لیے اب اطلاعات یہ کنفرم ہو چکی ہیں کہ علیمہ ہاں کے بیان پر رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف اور مریم نواز کو جو مرچیں لگ رہی ہیں، جو یہ سیخ پا ہو رہے ہیں، ٹیمپرامنٹ لوز کر رہے ہیں، نازیبا الفاظ کا استعمال کریں، وہ اور ان کے لگڑ بڑگڑ سرکاری صحافی، اسے خما علی شاہ جو ایکس پریزیڈنٹ ہے پنجاب پاکستان یونین آف جرنلسٹ کے PFUJ کے لاہور پریس کلب، انہوں نے ان سرکاری صحافی کا نام لگڑ بگڑ رکھا ہے۔ امریکن سفیر اور برطانوی سفیر کی ملاقات بھی کام نہیں آئی۔ سعودی عرب کے بارے میں غلط منسوب پراپوگنڈا کیا گیا، جبکہ سفارتی ذرائع نے اس پراپوگنڈے کو بھی زیرو کرا دیا کہ سعودی عرب
کسی بھی ملک کی انٹرنل پالیٹکس میں انٹرسٹ نہیں رکھتا۔ پہلے ہی نواز شریف کو جب سعودی عرب نے مشرف دور میں گارنٹی دے کے 10 سال کے لیے لگے، تو جو نواز شریف نے سعودی عرب کو بھی چیٹ کیا اور ساتھ ساتھ وہ آ گئے، تو ان کے لیے اس پر پشپائی ہوئی تھی۔ اب جو نام طاہر اشرفی نامی کوئی شخص ہے، خود کو عالم دین فرماتے ہیں محترم، انہوں نے بھی کہا کہ سعودی عرب کا پاکستان انٹرنی معاملے میں کوئی نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں ایلن مسک نے برطانیہ کے ایک پارلیمنٹیرین نے رابرٹ لو نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ پاکستان میں دی جانے والی رقم کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے، جس کو ایلن مسک نے جس کے ساتھ تائید کی، اس کا یہ سکرین شاٹ آپ کے سامنے ہے۔ ان کو کنفرم کیا کہ اگر حکومت کا جبر و ظلم رہتا ہے تو پاکستان میں مزید سختیاں آ سکتی ہیں۔ یورپی یونین آگے اعتراض کر چکی ہے، برطانوی پارلیمنٹ ہو یا امریکن سینیٹر، پاکستان کی عوام تو آگے ہی سیخ پر احتجاج ہے۔ اب ناظرین، کہا جا رہا ہے جو بائیڈن کے جاتے ہی حکومت نے جو بائیڈن کی سرپرستی میں پاکستان میں عمران خان کی حکومت کے خاتمے سے لے کے 26ویں ترمیم میں عدالتوں کو بہتقیر کیا، پولیس افسر اور چند سرکاری افسران نے جو ظلم کا بازار گرم کیا تھا، وہ ڈونلڈ بائیڈن کی چھتری اتر گئی اور ٹرمپ نے آتے ہی اپنی پالیسیوں کا اعلان کر دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کے ایلچی نے رچرڈ گرینل اور دیگر لوگوں نے پاکستان پر ہونے والی انسانی حقوق کی پامالی کی نشاندہی کی اور خبردار کیا کہ اب من مانیاں نہیں چلیں گی، جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچانے دیا جائے گا، اور کوئی بھی سرکاری افسر جمہوریت کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے خلاف انٹرنیشنل لا کے مطابق اس کو نبڑا جائے گا۔ یقیناً پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونے چاہیے اور پاکستان کی عوام کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، چوروں کو حکومت دینا نہیں۔ اسی لیے مریم نواز آج کل غصے میں لال پیلی نظر آتی ہیں۔ سرگودے میں ایک سرکاری سکول میں گئی اور سکولوں کو ہی چھٹی دے دی گئی، خاص قسم کے طالب علموں کو پٹی پڑھا کر لگایا گیا، اور طالب علموں اور مریم نواز جو وزیر اعلیٰ پنجاب فارم 47 کے مطابق بنی ہے، ایک خاصا فاصلہ رکھا تھا کہ کوئی ہوٹنگ نہ کرے۔ دوسری طرف ناظرین، شہباز شریف جب کراچی دورے گئے تاجروں سے، اور تاجروں کے ساتھ معاشی تباہی کے بعد چھوٹے تاجروں کو نہیں ملے، اور انہوں نے شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان بنائے ہوئے اصول کے مطابق احتجاج کیا۔ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ایک بار اگر حکومت من مانی کرتی ہے، چوری کے مینڈیٹ کو چلاتی ہے، عدالتوں کو کمزور کرتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ پاک کی سیاست کو کمزور کرتی ہے، تو پھر تعلقات کشیدگیاں ہو سکتے ہیں۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن ختم کی جائے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ٹیم کے جو ترجمان بنے ہیں وائٹ ہاؤس کے، جو ایلچی بنے ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ دنیا بھر میں اب ناانصافیوں اور جنگوں کا سلسلہ نہیں ہوگا۔ اطلاعات کے مطابق 26 نومبر جو اسلام آباد میں ڈی چوک پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر فائرنگ کی گئی تھی اور شہید کیا گیا تھا 14 لوگوں، اور 100 کے قریب یا 50 کے قریب لوگ لاپتہ ہیں۔ اس پر عمران خان نے کہا ہے لاپتہ افراد کی برآمدگی تک، ان کے گھر پہنچنے تک جدوجہد جاری رکھے گی، اور لاپتہ کرنے والوں کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ گولی کیوں چلائی، لائٹ کیوں بند کی، راستے کیوں بند کیے، لاشیں کیوں نہیں اٹھانے دی، لاپتہ افراد کو عمران خان کے مطابق ان کے لواحقین کو ہراساں کرنے کا سلسلہ بھی بند کیا جائے۔ ناظرین، اب کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوتھ 20 جنوری کو لینے کے بعد 2-3 دن کے اندر امریکن کانگریس میں یہ 26 نومبر کا معاملہ اٹھائے جانے کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور پاکستان کو بتایا جائے گا کہ آپ پاکستان میں جمہوریت کے نقصان دہ ہیں۔ ایلن مسک
کہ پاکستان کے حوالے سے متنازع ٹویٹ جو میں نے ابھی بتایا کہ برطانوی جو پارلیمنٹیرین ہے رابرٹ لو کی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے پاکستان کو جسور کیا، اس کا انہوں نے اس کو بھی سیکنڈ کیا ہے حوالے سے، اور ایکس یعنی کہ سابقہ ٹویٹ اب جو جسے ٹویٹر کہتے ہیں اور آج اب ان کا نام ایکس ہے، کہ مالکانہ ملک نے پاکستان کی امداد کے بارے کی بات بھی چھیڑ دی ہے کہ امریکہ اور دیگر ممالک سے ملنے والی امداد کیا مستحق لوگوں پہ استعمال ہوتی ہے یا اشرافیہ یا حکمران یا ان کے لاڈلے یا حکمرانوں کو لانے والے کھا جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں بڑے فیصلے متوقع ہیں مستقبل قریب میں۔ ناظرین، ان کے اس فیصلے کے بعد جس نے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچا دیا اور حکومتی حلقوں میں بوچال آ گیا ہے، حکومت کے وزراء کے بیانات بتا رہے ہیں کہ وہ گھبرائے بھی ہوئے ہیں، ڈرے بھی اور چیخ بھی رہے ہیں، اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ محمد زبیر نے تو باشگاف لفظوں میں کہا حکومت کے پلے ہی کچھ نہیں ہے، تو یہ تو مذاکراتی ٹیم کی ملاقات نہیں کرا سکتی، پلے نہیں تیلا کر دی میلا ملا، یہ اسٹیبلشمنٹ کے مرہون منت ہے۔ تو جو جماعت اسٹیبلشمنٹ کے مرہون منت ہو وہ چیف ایگزیکٹو صوبے کا کلانا نہیں، شاید اسی لیے عمران خان نے انہیں اردلی کہا۔ اردلی کا کیا مطلب ہے یہ آپ گوگل کر کے ریسرچ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، دوسری جانب رچرڈ پاکستان میں انتظامیہ پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کا انتظام کیا جائے اور فری پاکستان کا ایکس پر پیغام دے رہے ہیں۔ اسلام آباد ڈی چوک کا اثر اب واشنگٹن تک پہنچ چکا ہے۔ ادھر ہونے جلنے والی گولیاں اور پاکستان میں چادر چار دیواری کے تقدس کا ممال اور پنجاب کے اہم پولیس افسر جو اربوں روپے بیرون ملک لے جا چکے ہیں، جو عمران خان کے جن کے بارے میں تمام تحقیقات عمران کو پہنچ گئی، اس افسر نے پنجاب کے کس کس صوبے میں کتنے کتنے چھاپے مروائے، اس پولیس افسر کے بھی امریکہ باہر ہونے بیرون ملک فرار ہونے کی خبریں مارکیٹ میں گردش کر رہے ہیں، تاہم اس کی تصدیق بعد میں کی جائے گی ایویڈنس ملنے کے بعد۔ 26 جنوری کو اسلام آباد کے ڈی چوک میں جو کچھ ہوا، اس کے اثرات عالمی میڈیا کے ذریعے اب واشنگٹن اور پوری دنیا اور کیپٹل ہل تک پہنچ چکے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ 22 جنوری کو اس واقعہ پر بریفنگ دی جائے گی یا ایک دو دن آگے ہوں گے۔ کیا نئی امریکی انتظامیہ اس کو جواز بنا کر پاکستان کو اپنی سمت درست کرنے کا کہے گی یا کوئی بڑی شرط سامنے رکھے گی؟ اس سلسلے میں بعض لوگ یاد رکھیں کہ پہلے ہی اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے، لیکن پاکستانی عوام یہ سوچ بھی نہیں سکتی اور پاکستان کے ادارے بھی نہیں سوچ سکتے کہ اسرائیل کو UN کی قرارداد کا تسلیم کیا جا سکے۔ ناظرین، اسٹیبلشمنٹ کے قریب اور حکومت پر زبردستی مسلط ہونے والے اہم وزیر نہایت قابل احترام ہمارے ہیں، ان کی امریکن سفیر سے ملاقات ہوئی اور امریکن سفیر سے الوداعی ملاقات کی، جبکہ گزشتہ روز خواجہ آصف جو ریحانہ ڈار سے ہارے تھے، ان کے بیانات تو بالکل نارمل نہیں لگتے ملے، اور اندرونی ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مختلف سفارت خانوں کو پاکستان میں ہونے والی انسانی حقوق پامالی پر سخت اعتراضات ہے، اور وہ اپنے ممالک میں رپورٹ بھیج چکے ہیں کہ پاکستان اس وقت محفوظ ملک نہیں رہا۔ دونوں سفیروں کو پیغام دیا گیا، جبکہ رچرڈ کے موقف کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔ پنڈی کے قریبی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اب پنڈی اور اسلام آباد میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کے ساتھ عمران خان کو بھی منت ترلا کیا جا رہا ہے کہ آپ بے شک 1 سال یا 6 مہینے دے دیں، ہم آپ کو باعزت رہا کرتے ہیں، کیونکہ یہ حکومت لانے والوں پر بھی بوجھ بن کر گر رہی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان سے NRO لینے کی اب حکومت کوشش کر رہی ہے، اور حکومت کو لانے والے بھی عمران خان سے NRO مانگ رہے ہیں۔ یہ واحد جیل میں قیدی ہے، ہمیشہ جیل میں قیدی زرداری ہو، شریف فیملی ہو یا کوئی ہو، وہ حکومتوں سے مانگتے ہیں۔ یہ واحد حکومت ہے جو جیل میں ڈیالہ جیل میں بند عمران خان سے NRO مانگ رہے ہیں، مگر انہوں نے کہا میں اپنے اوپر ہونے والے ظلم تو معاف کر سکتا ہوں، لیکن عوام کی حق تلفی اور عوام کے پیسے لوٹنے والوں کو قانون کا سامنا کرنا ہوگا، تاہم بدلے کی سیاست اب ختم ہو چکی ہے۔
موجودہ حکومت اب عمران خان سے NNO مانگ رہی ہے کیا سیاسی بحران حل ہونے کا پیش خیمہ ہے یا پھر پاکستان اگر کوئی ہڈ درمی کی گئی انا اور تکبر لایا گیا تو پھر سیاسی حل ہونے کی بجائے پاکستان میں ایک نیا بچال آ سکتا ہے جس سے جمہوریت کو بھی خطرہ ہوگا۔ یہ سب سوالات آنے والے دنوں میں سیاسی منظر نامہ کو مزید گرما سکتے ہیں۔ عمر ایوب نے واشگاف لفظوں میں کہا کہ یہ حکومت اتنی بے بس لاچار ہے کہ یہ اپنے کہے ہوئے اسپیکر کے مطابق بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات نہیں کرا سکے، تو بانی پی ٹی آئی نے کہا مجھ سے مذاکرات چھوڑے، لوگوں کو اب غیر جنرل کو کہہ رہے عمران خان باہر آ گیا تو حکومت کے پاس الیکشن کروانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچے گا، ہر راستہ حکومت اپنے جبر سے خود بند کر چکی ہے۔ نئے الیکشن، نئی عوام، پاکستانی نمائندے، پاکستان زندہ باد۔